بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک مورل سٹوریز کے محترم عزیز دوستوں، آپ سب کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے ایک اللہ والے نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ کہانی کا آغاز ایک خوبصورت گاؤں سے ہوتا ہے جہاں اللہ کی بے شمار نعمتیں تھیں۔ وہاں کے لوگ دولت مند تھے لیکن وہ سب کافر تھے۔ اپنی شان و شوکت اور دولت پر انہیں بڑا ناز تھا اور ہر ایک اپنی حیثیت کے بل بوتے پر دوسروں کو دبانے میں لگا رہتا تھا۔ گاؤں میں ایک ہی مسلم خاندان تھا جس کا سردار ایک پنڈت تھا۔ اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جو اپنی خوبصورتی اور دولت کے غم میں بہت مغرور تھی۔ یہ بیٹی اپنی طاقت اور جادو کے غم میں مسلمانوں کو بے حد ستاتی تھی۔ وہ اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو غلام بنا دیتی اور اگر کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ اسے جانور بنا دیتی۔ گاؤں کے مسلمان اس کی جادوگری سے بہت تنگ آ چکے تھے، لیکن ان کے پاس نہ تو مالی طاقت تھی اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو ان کی مدد کر سکے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ مسلمان جو ایک اللہ والے تھے اپنے اللہ کے سامنے زار و قطار روتے ہوئے دعا کرنے بیٹھے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اس پنڈت کی بیٹی نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک ولی کو گاؤں بھیجا۔ جب اللہ والا گاؤں میں آیا تو اس نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ کتنے پریشان ہیں۔ اسی دوران پنڈت شکار پر جانے کے لیے نکلے۔ جنگل میں اچانک ایک زہریلا سانپ ان کے سامنے آ گیا۔ پنڈت نے اپنی طاقت سے اس سانپ کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سانپ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے پنڈت کو ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کی بیٹی اور دیگر لوگ فوراً پنڈت کو گھر لے آئے۔ پنڈت کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی بیٹی نے بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں کو بلایا لیکن کوئی بھی اس کا علاج نہ کر سکا۔ ہر ایک ڈاکٹر اور حکیم اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود پنڈت کے جسم سے زہر نہیں نکال سکا۔ اسی دوران اللہ والا دروازے پر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دو درباری باہر آئے۔ درباریوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ کون ہے، لیکن اللہ والے نے کہا کہ میں اس کا علاج کرنے آیا ہوں۔ درباریوں نے اسے پھٹے کپڑوں اور عام شکل و صورت کی وجہ سے ہنسی میں اڑا دیا، لیکن اللہ والے نے اصرار کیا کہ اسے اندر جانے دیا جائے۔ جب اللہ والا اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ پنڈت بے ہوش ہے اور اس کی بیٹی رو رہی ہے۔ اللہ والے نے پنڈت کی ٹانگ پر تھوکا اور پھر وہیں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کی بیٹی حیران رہ گئی اور سب لوگ اس کے پیچھے ہو لیے۔ پھر اللہ والا کچھ دور جا کر رک گیا اور اس نے پھر سے پنڈت کی ٹانگ پر تھوک۔ اس تھوک کا اثر جادو کی طرح ہوا۔ پنڈت کی بیٹی غصے میں آ گئی اور بولی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تو بے ادبی ہے، تم نے ہمارے باپ کے ساتھ ایسا کہا۔ لیکن فقیر نے اطمینان سے جواب دیا، کچھ نہیں، میں بس اپنے علم کے ذریعے ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ فقیر نے اپنی انگلی سے سانپ کے زہر کو مالش کرنا شروع کر دیا اور جب پنڈت کی بیٹی نے دیکھا کہ زہر فوراً ختم ہو رہا ہے تو وہ حیران رہ گئی۔ چند لمحے بعد پنڈت کی ٹانگ جو نیلی ہو چکی تھی اب واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ پنڈت جب ہوش میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ فقیر کی تھوک نے ان کی زندگی بچائی ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، یہ شخص ہمارا مسیحا ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے نہ کہ اسے بے عزت کرنا۔ فوراً پنڈت کے درباری فقیر کو تلاش کرنے نکلے۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو فقیر ایک درخت کے نیچے عبادت کر رہا تھا۔ پنڈت نے کہا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، برا کرم ہمارے لیے یہ قیمتی لباس اور گھوڑا قبول کرے۔ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سب قیمتی چیزیں ہیں لیکن میں ان کے بغیر بھی خوش ہوں۔ پنڈت نے کہا، میری بیٹی سے آپ کی شادی کر دی جائے گی مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ فقیر نے سوچا، اگر میں اپنی اولاد کے لیے یہ سب کروں تو اگر انہیں کچھ ہو گیا تو مجھے رونے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا، میں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا، میرے لیے اللہ کی رضا اور آخرت کی زندگی زیادہ اہم ہے۔ آخر کار فقیر نے بتایا کہ وہ یہاں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف لڑنے آیا ہے۔ پنڈت نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں
और मेरी बेटी जो आपके सामने खड़ी है वो अपने इल्म और अमल में इतनी महारत रखती है कि वो किसी भी इंसान को खड़े खड़े जानवर बना सकती है। दरवेश ने कहा कि तुम्हारी बेटी कमजोर इंसानों को जानवर बनाती आई है, इससे कहो कि वो मुझे जानवर बनाकर दिखाए तब मैं मान। पंडित अपनी बेटी को ये कहने इसके पास जाता है कि बेटी इस पर अपना वार करो। इतने में दरवेश इस लड़की पर फूंक मारता है और वो लड़की एक बड़ी सी छिपकली बन जाती है, इतनी बड़ी के वहाँ जितने लोग मौजूद होते हैं उन्हें इसका कद सबसे ऊंचा होता है। वो फकीर के पास आकर अपना जहर उगलने ही वाली होती है कि फकीर को पता होता है कि वो क्या करने वाली है। फकीर ने इसके मुंह पर थूक दिया तो इसका आधा मुंह जल गया और पूरा जिस्म जलकर खत्म होने ही लगा था कि पंडित इसके कदमों में गिरकर बोला, मुझे मुआफ कर दे, मैंने आपकी ताकत को कमजोर समझा। आप मेरी बेटी को दोबारा इंसान बना दें तो हम सब पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएंगे। तो अल्लाह वाले ने कहा कि हमारे दीन में हम जबरदस्ती किसी को दाखिल नहीं करते। अल्लाह वाले ने पंडित से कहा कि अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाए तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो दोबारा इंसान बन जाए। पंडित ने कहा, हाँ मेरी बेटी अब किसी पर जुल्म अकाला जादू नहीं करेगी। और फिर अल्लाह वाले ने अल्लाह से दुआ की और इस छिपकली को फूंक मारी तो वो लड़की में तब्दील हो गई। वो अपने बाप के पास आकर मुआफी मांगती है और अल्लाह वाले से कहती है कि मैं आपकी मुआफी चाहती हूँ, मैंने आपको कमजोर समझा लेकिन आपने मुझे मेरी हकीकी हैसियत दुखा दी। इसने ऐलान किया कि वो मुसलमान होना चाहती है। पंडित भी अपनी बेटी के साथ अल्लाह वाले के कदमों में गिरकर मुआफी मांगता है और वादा करता है कि वो आइंदा मुसलमानों पर जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह वाला मुस्कुराता है और उन दोनों को दुआ देता है। यूं एक अल्लाह वाले की करामत से न सिर्फ पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया बल्कि पूरे गांव में अमन कायम हो गया। अब सब लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहने लगे और ये एक मिसाल बन गई कि अल्लाह की ताकत हर चीज पर गालिब है। सुभान अल्लाह।